تو یہ ارشاد فرمائیے کہ بیعت کا ثبوت کہاں سے ہے، اور ایک مرید کے 2 یا 3 پیر بھی ہو سکتے ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اصل بات یہ ہے کہ قرآن مجید برہان رشید یہ سب لوگوں کے لیے کتاب ہدایت ہے، بے شک، واہ واہ۔ اور جو بھی دلیل پکڑی جائے گی سب سے پہلے قرآن مجید برہان رشید سے ہی پکڑی جائے گی، بالکل ٹھیک۔ اور اس کا کوئی رد بھی نہیں کر سکتا۔ لیکن افسوس اس بات پر ہے کہ بعض لوگ قرآن پڑھتے ہیں لیکن کچھ مسائل ایسے ہیں جن سے یا تو وہ آنکھیں بند کر لیتے ہیں یا پھر وہ کسی خاص ایجنڈے پر کام کر رہے ہیں کہ اس کی مخالفت ہی کرنی ہے۔ اس بات کی مجھے آج تک سمجھ نہیں آئی، جبکہ بیعت کا ثبوت قرآن مجید برہان رشید میں لفظ بیعت کے ساتھ ہی ہے، کسی اور لفظ کے ساتھ نہیں ہے، صحیح، لفظ بیعت کے ساتھ ہی ہے۔ بہت ان الذین یبایعونک انما یبایعون اللہ، سبحان اللہ، تو لفظ بیعت کے ساتھ ہی ہے جی۔ اچھا، ایک تو وجہ یہ کہ قرآن مجید برہان رشید میں ہونے کے باوجود کچھ لوگ اس کو بالکل نہیں مانتے۔ صحیح۔ اچھا، کچھ کہتے ہیں بیعت ہونی چاہیے، لیکن وہ آج کل کے جتنے 2 نمبر لوگ ہیں جس کی تسلیم بھائی اشارہ فرما رہے تھے کہ جو در در کے جا کے جناب پھیلانے والے ہاتھ ہیں، وہ ان لوگوں کو یا جاہل لوگوں کو پیش کرتے ہیں کہ یہ ہیں سنیوں کے پیر۔ ان کا خود کا بھی دماغ خراب ہوتا ہے، وہ سوشل میڈیا کے ذریعے، پرنٹ میڈیا، الیکٹرک میڈیا کے ذریعے لوگوں کا بھی ذہن خراب کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ مثال کے طور پر درباروں کے اوپر وہ ایک عجیب قسم کے بھنگی، چرسی، نشئی، 2 نمبری اور ڈھول ڈھمکا نہ جانے چادر لاتے ہیں، تو کیسے بے وضو اور بے ہودے لوگ ہوتے ہیں۔ اچھا، یہ چیزیں دکھلا کے کہتے ہیں یہ ہے سنیوں کے دربار، یہ ہے سنیوں کے پیر۔ تو میں آپ کے اس پلیٹ فارم کے ذریعے لمحہ فکریہ ان کے لیے میں رکھنا چاہتا ہوں ان کے سامنے کہ اگر آپ کو درباروں پر گندی چیزیں نظر آ گئیں، گندے پیر نظر آ گئے، تو کیا کوئی دربار دنیا میں آپ کو اچھا نہیں نظر آیا؟ کیا کوئی پیر اچھا نہیں نظر آیا؟ تسلیم بھائی، اگر آپ کو گندے پیر نظر آئے ہیں، ان کو آپ نے تصاویر کے ذریعے وائرل کر دیا، اچھی بات ہے۔ اگر آپ کی نیت ٹھیک ہے کہ آپ چاہتے ہیں کہ لوگ ان سے بچ جائیں، اچھی بات ہے۔ اور میری جان وہیں پر اچھے پیر کی تصویر بھی وائرل کرو کہ یہ ہے اچھا پیر، بہت اچھے، اور اس کی ہم نے بیعت کرنی ہے، یہ چیز نہیں لے کے آتے۔ برانڈ کی آتی ہے، جی بالکل بالکل، کاپی ہمیشہ برانڈ کی آتی ہے۔ واہ واہ، اس کا مطلب ہے اصل ہیں تو لوگ بڑی زبردست بات کہی آپ نے، بڑی مجھے انہوں نے موقع دے دیا کہ میں اپنی بات کو مزید آگے لے۔ اللہ آپ کو برکت عطا فرمائے۔ دیکھیے، جب مارکیٹ کے اندر نوٹ آتا ہے نا نقلی، اس کا مطلب ہے اصل ہے تو اس کی نقل ہوئی ہے نا، تو اس کا مطلب ہے کہ اصلی پیر ہیں، تبھی تو لوگ نقلی پھیلانا چاہتے ہیں کہ اصلی سے لوگوں کا پیچھے ہٹ جائے۔ جبکہ ہوتا یہ ہے کہ جب نقلی نوٹ پکڑا جائے تو اس کو پکڑ کر پھاڑ دیا جاتا ہے یا جیل میں اس کو ڈال دیا جاتا ہے، اصلی کو ہی چلایا جاتا ہے۔ تو یہ 2 نمبروں کو پکڑ کے جیل میں ڈالو، اصلیوں کو چلنے دو ذرا یہاں پر۔ اچھا، ایک بات تو یہ ہے، اللہ آپ کو برکت دے تسلیم بھائی، بڑی خوبصورت بات آپ نے کہی۔ اچھا، دوسری بات یہاں پر سمجھنے والی ہے، آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم احادیث اگر پڑھی جائے تو حضور نے بیعت فرمائی ہے، اور لفظ بیعت کے ساتھ بیعت فرمائی ہے۔ بہت اچھا، بلکہ یہاں تک حضرت ام المومنین اما عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ جب عورتیں بیعت ہونے آتی تھی تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کبھی بھی اپنے ہاتھ، ان کے ہاتھ کو مس نہیں فرماتے تھے۔ تو یہاں تک مسئلہ ہے، تو کیا مردوں کی بیعت کا کوئی مسئلہ نہیں ہوگا؟ اب بخاری شریف میں حضرت عبادہ بن صامت رضی اللہ تعالی عنہ، آپ کی مرویات میں سے یہ حدیث ہے، آپ فرماتے ہیں آقا کریم علیہ السلام جب بیعت فرماتے تھے تو آپ کہتے تھے، جب لوگ آپ کے پاس آتے، ہاتھ میں ہاتھ لیتے، آپ بیعت کرتے، بایعونی علی ان لا تشرکوا باللہ شیئا ولا تسرقوا ولا تزنوا ولا تأتوا ببہتان تفترونہ بین ایدیکم ولا تقتلوا اولادکم ولا تعصوا فی معروف۔ آقا کریم علیہ السلام ان لفظوں کے ساتھ بیعت لیتے تھے۔ یہ آج کل کے پیروں کے لیے بھی ہے کہ تم نے بیعت لینی کیسے ہے، ٹھیک ہے۔ اب آقا کریم کیا فرماتے، میرے ہاتھ پر بیعت کرو کہ تم اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہراؤ گے، بیعت کرو کہ تم کبھی بھی قتل نہیں کسی کو کرو گے، بیعت کرو کہ چوری نہیں کرو گے، بیعت کرو کہ ڈاکہ نہیں مارو گے، بیعت کرو کہ تم بدکاری نہیں کرو گے، بیعت کرو کہ کسی پر تہمت نہیں لگاؤ گے۔ یہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ بیعت فرماتے، اور میں سمجھتا ہوں کہ پیری مریدی کا سارا نصاب تو آپ نے اس حدیث میں عطا فرما دیا ہے۔